مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ شکر گزاریوں کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمارے خدا نے گزرے وقتوں میں، گزرے پلوں میں، گزری رات میں ہماری حفاظت کی، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہی واحد خداوند خدا ہے جو محبت سے بھرا خداوند ہے۔ خدا اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ وہ زندہ ہے اور وہ قادم خدا باپ ہمارا خداوند ہے۔ ہم شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں اور آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 21 آیات میں کچھ یوں معقوم ہے۔ اس نے پھر ان سے کہا، میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے۔ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ یہ خدا جب ہیکل میں تھے تو تعلیم دے رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے، وقت پہنچ چکا ہے۔ اور وہ خدا کے جو وہاں یہودی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو کیا مار ڈالے گا، کیا ہے، کہاں جا رہا ہے خدا، کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ پر یسوع نے ان سے کہا، وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا ہوں۔ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ خدا وہی کہہ رہے ہیں کہ جو میں آسمان سے سنتا آیا ہوں، اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو میں وہی ہوں، تم اپنے گناہوں میں ہی مرو گے۔ جب تک ہم اگر اقرار نہیں کرتے اپنے منہ سے کہ خداوند ہی زندہ ہے اور وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، تو خدا کہتا ہے کہ تم ضرور مرو گے۔ اور کس میں مرو گے؟ اپنے گناہوں میں مرو گے۔ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ ہمیں اپنے منہ سے اقرار کرنا ہے اور پھر توبہ کرنی ہے، اور جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، اقرار نہیں کریں گے، ہم خداوند کے پاس نہیں جا سکتے۔ وہ کہتا ہے تم ڈھونڈو گے پر مجھے نہیں پاؤ گے۔ تو ہمیں یہاں صرف کیا چاہیے کہ ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اسی طرح اگر یہاں دیکھیں تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ تم نیچے کے ہو۔ نیچے سے مراد خداوند یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے ہو اور میں دنیا کا نہیں، بس اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو خدا کہتا ہے دنیا میں رہو، پر دنیا جیسے مت بنو۔ اس لیے خدا نیچے سے مراد وہ ہے جو دنیا میں رہتا ہے، لیکن خدا خود کہہ رہے ہیں کہ میں اوپر کا ہوں۔ یسوع یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ مجھے خدا نے بھیجا جو اوپر آسمان پر ہے۔ یسوع نے نیچے کا لفظ دنیا کے مینس میں استعمال کیا ہے، کہ وہ پاک کلام میں کئی دفعہ کیا گیا ہے کہ دنیا خدا سے عداوت رکھتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 18 اور 19 آیات میں یوں معقوم ہے، دنیا کی عدالت۔ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھے گی۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند نے ہمیں چنا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خون بہایا، اس لیے خداوند کہتا ہے کہ جو میں ہوں سو میں ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جب گناہ آیا، دنیا میں گناہ کس طرح آیا؟ اگر ہم پیدائش کے شروع کے باب 3 باب میں دیکھیں، باغ عدن میں گناہ، باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو کامل زندگی عطا کر دی تھی، مگر یہ زندگی اس وقت تباہ و برباد ہو گئی جب آدم اور حوا نے خدا کے اس حکم کو توڑ کر نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کا جو پھل کھا لیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم بچپن سے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس سبب سے گناہ دنیا میں آ گیا۔ اور پھر بڑا گناہ کیا ہوا کہ ان کے بیٹے قاہین نے اپنے بھائی ہابل کو جیلس کی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔ یہ گناہ جو تھا وہ انسانی زندگی میں داخل ہونے کا ابتدائی نتیجہ تھا۔ اور کیا ہوا تھا؟ وہ
गुमराह हो गए थे, गुमराही के रास्ते पे चल चुके थे और उन्होंने इस वसीले से गुनाह कर लिया। लेकिन जब हमारा खुदावन, हमारा नजात दहिंदा दुनिया में आया तो उसने हमें इत्मीनान दिया, उसने हमें तसल्ली दी कि मैं जो हूँ, अगर हम देखें यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 27-28 में यूँ माकूम है कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उसी तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरो। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो इस बात से भी कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन हमेशा कहते हैं कि मेरा बाप जो मुझ पर यकीन करता है वो मेरे बाप पर भी यकीन करता है। इसी तरह अगर हम यूहन्ना ही के 8 और 16 में देखें, 16-19 में है कि अगर मैं फैसला करूं तो भी मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है और जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी तौरात में भी लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ और एक बाप जिसने मुझे भेजा है वो मेरी गवाही देता है। उन्होंने मुझसे कहा, तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे बाप को। अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। तो हमें यही है कि हमें क्या करना है, हमें यकीन करना है कि खुदावंद ही वाहिद खुदावंद एक रास्ता है जिसके रास्ते पर हमने चलना है। हमने देखा कि किस तरह कत्ल दुनिया में आया, गुनाह किस तरह आया। अगर हम देखें तो आजकल जब रोज़े हैं तो खुदावंद का जो पकड़वाने वाला यहूदा था उसने क्या किया था। मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब 3 से 5 में आप तक पढ़ूंगी कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया और वो 30 रुपये सरदार काहिन और बुजुर्गों के पास वापस ला कर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मुकद्दस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। तो हमने देखते हैं कि ये भी खुदा का शागिर्द था, इतने अरसे खुदा के साथ रहा, उस मिनिस्ट्री में था, लेकिन उसने क्या किया, लालच किया और गलत रास्ता अपना लिया, गलत राह अपना ली। और क्या किया फिर उसके अपने आप को जब उसे पछतावा आया तो उसने अपने आप को मार दिया, क्योंकि उसने गलती की थी। इसी तरह जब हम दुनिया में रहते हुए गलत रास्तों को अपना लेते हैं, सही रास्ते पे नहीं चलते। देखें, बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, अच्छी तरबियत देते हैं, लेकिन वो जब गलत माहौल में पड़ जाते हैं, गलत रास्तों को अपना लेते हैं तो कोई चोर बन जाता है, कोई गलत रास्ते पे चला जाता है, ड्रग्स पीने शुरू हो जाता है, गुनाह के रास्तों पे चला जाता है। और लेकिन हमारा खुदावंद खुदा जब हम उसे अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, तो जब हम उससे मांगते हैं, जब हम अपने बाप को कहते हैं कि बाप, जैसे ज़बूर 5:8 में कि ऐ खुदावंद मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला, मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ कर दे। हमें जब पता होगा कि कलाम में ये सब कुछ लिखा है, तब भी तो हम उसकी राह पे चलेंगे, तब भी तो मेरा खुदावंद और आपका खुदा हमें बचाएगा और हम नहीं मरेंगे। जिस तरह खुदा ने कहा, अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा, अगर नहीं ढूंढोगे तो तुम क्या करोगे, मरोगे। और क्या करोगे, ज़रूर मरोगे। इसी तरह अगर हम देखें, ज़बूर 18 में है, उसकी किस आयत से लेकर मैं आपके लिए पढ़ूंगी। क्योंकि मैं खुदावंद की राह पे चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ। खुदा ही ने मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता रहा और मेरी राह को कामिल करता है। वही मेरे पाँव हिरनियों से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगह पे कायम करता है।
تو نے میرے نیچے میرے قدم کشت کر دی اور میرے پاؤں نہیں پھسلتے، میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے اور وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم خدا کی قدرت کو، خدا کی قوت کو لے لیتے ہیں، چاہے مشکلیں، بیماریاں، تکلیف کتنی بھی ہوں، ہم جب نظریں چٹان پہ لگاتے ہیں، کیونکہ خداوند میرا اور آپ کا چٹان ہے، جب ہم اسے پکار لیتے ہیں، جب اس کی راہ پہ چلتے ہیں تو وہ ہمیں ہموار راستے ہمارے لیے کر دیتا ہے، وہ ہمیں اونچی جگہوں پہ بٹھا دیتا ہے، اور ہمیں اس نے اختیار اور قدرت دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو اور اپنے دشمنوں کو، ہر چیز کو کچلو، پیروں کے نیچے کچل لو۔ جب ہم اختیار سے یہ سارے کام کریں گے تو ہمارا خداوند ہمیں کیا کرے گا؟ بچائے گا۔ ہمیں صرف اس راستے پہ چلنا ہے، جس طرح ہم نے کلام میں سنا ہے کہ وہ عورت جسے 12 سال سے خون جاری تھا، اس نے سنا کہ خداوند آیا، تو وہ اتنے عرصے سے بیمار تھی، لیکن جب اس نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں گی اور خداوند کی پوشاک کو چھیلوں گی، تو اس راستے پہ چل پڑی نا، صحیح راستہ اس نے لے لیا، کہا کہ میں وہیں ہی جاؤں گی جہاں خداوند آیا ہے، اور خدا کی پوشاک کو چھولوں گی اور میں شفا پالوں گی۔ اس نے ارادہ کیا، اس نے جا کے شفا کو حاصل کر لیا، اس نے خدا کی پوشاک کو چھو لیا اور وہ اس بیماری سے رہائی پا گئی۔ اسی طرح جب ہم زندگی میں صحیح فیصلے کریں گے، ان صحیح راستوں پہ چلیں گے جو میرے اور آپ کے خدا نے چل کر ہمیں سینچ کے سکھایا ہے، بتایا ہے کہ ہمیں ان راہوں پہ چلنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بدی سے نفرت کرنی ہے۔ طرح زبور 36 میں ہے، اس کی 4 میں دیکھیں کہ وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتے ہیں اور ایسی راہ اختیار کرتے ہیں جو اچھی نہیں۔ وہ بدی سے نفرت نہیں کرتے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کی آنکھیں بند کی جاتی ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ راستہ موت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وہ گڈھے میں گر رہا ہے اور گر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں اور دنیا کی چیزوں سے خوش رہتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا۔ اسی طرح امثال اس کا 3 باب اس کی 1 سے میں پڑھوں گی۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، اور تو ان کو، خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ جو خدا کا حکم کہہ رہا ہے، خدا کے 10 حکم ہم نے سیکھے ہیں، ہم نے ان حکموں کو ماننا ہے، ان حکموں پر چلنا ہے، ان حکموں کو ہر وقت اپنے گلے میں رکھنا ہے، اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے رکھ لینا ہے، اور اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کرنی ہے، اس کے فہم پر تکیہ کرنا ہے، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچاننا ہے کہ وہ ہماری راہوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ ہمیں صرف خدا سے ڈرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ بدی سے کنارہ کرنا ہے۔ یہی ہمارے لیے تازگی ہے، یہی ہماری ہڈیوں کے لیے تازگی ہے۔ ہمیں صرف خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے۔ کلام، روز ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں صرف کلام پر توجہ کرنی ہے۔ کلام جو زندگی ہے، کلام ہی ہمیں زندگی دیتا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں۔ اگر آج ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کس طرح خداوند ہماری راہوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں ہری ہری چراگاہ پہ بٹھاتا ہے، وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے چلتا ہے۔ خواہ ہم موت کی وادی سے بھی گزرے، ہم کسی بلا سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ ہمارا خداوند، زندہ خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہی ہماری حفاظت کرتا ہے، وہی ہماری نگہبانی کرتا ہے، اور جب ہم اس کی راہ پہ چلتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں چھڑاتا اور ہمیں بچاتا ہے۔ اسی طرح زبور 91 میں جس طرح ہم دیکھیں 11 آیات میں یوں محکوم ہے، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو بھی پتھر سے ٹھیس لگے۔ وہ ہمارا خداوند خدا ہمیں کہتا ہے کہ وہ ہم نہیں چاہتا کہ ہمیں کسی طرح سے تکلیف ہو، ہم کسی طرح سے بھی ٹھوکر کھائیں، اس لیے وہ اپنے فرشتوں کو خیمہ زند کر دیتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے قدموں کو
چلنے کے لیے اپنے خدا کو دعوت دینی ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ کو خدا نے کہا تو جا تو میں آتا ہوں، اس نے کہا نہیں تو میرے آگے چل۔ آج ہمیں بھی خدا کو دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ خداوند آپ میرے آگے آگے چلیں اور میری راہوں کو ہموار کریں۔ اگر موسیٰ کو اس نے کہا تھا تو موسیٰ بھی کہتا ٹھیک ہے، وہ بھی خود کہتا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن اس نے کہا نہیں باپ میں نہیں جاؤں گا، تو میرے آگے چل۔ اسی طرح ہماری زندگی میں ہمیں خدا کو اول درجہ دینا ہے اور ہمیں اس پر نظریں لگائے رکھنی ہیں۔ جب ہماری نظریں اس پر ہوں گی تو وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ اپنے نام کی خاطر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اپنے نام کی خاطر ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ یہوہ یری ہے، وہی ہمارا خداوند ہے جس نے ہمیں بچایا، بنایا اور ہمیں راہ دکھائی ہے۔ اسی نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور زندگی ہمیشہ اس کے قدموں میں ہے۔ ہمیں صرف اپنے قدم اس کے قدموں پہ لے کے چلنے ہیں، اس کی راہوں پہ چلنا ہے تاکہ ہم سب ہماری نسلیں بچائی جائیں۔ خداوند ہم سب کے لیے وہی راستہ مانگتے ہیں جو صرف ایک راستہ ہے، جو صرف آپ کے قدموں پہ چلنے کے لیے ہے۔ خداوند باقی سارے راستوں کو ہم یسوع کے نام سے خداوند جی اپنی زندگیوں سے، اپنے لوگوں کی زندگی سے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، پوری کلیسیا کے لیے، ہیلنگ منسٹری کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ جو سچا اور برحق راستہ ہے، اس راستے کو مانگتے ہیں تاکہ ہم سب اس راستے پہ چل کر ہمیشہ کی زندگی پائیں اور ابدی زندگی پائیں۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں خداوند، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، کیونکہ آپ کے مانگنے والوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتے، کیونکہ آپ اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتے ہیں۔ ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم اپنے باپ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے۔ خدا سب کے ساتھ ہو، سب کی بڑی مدد کریں۔ تمام گھروں میں خداوند جی آپ کی حضوری کو، آپ کی معموری کو مانگتے ہیں تاکہ خداوند ہر جان، ہر زبان آپ کا اقرار کرے اور ابدی زندگی پائے جو صرف آپ کی حضوری میں ہے۔ خداوند رحم کریں اور اپنا فضل جاری کریں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا خدا ہے، آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو سب کو برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ پریز دی لارڈ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔